دوستو، زمانہ قدیم میں کسی کو چاند پر کبھی بڑھیا چرخہ کاٹتی دکھائی دیتی تھی تو کسی کو خرگوش کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ کہیں کوئی چاند کے عکس میں اپنے محبوب کو تلاش کرتا تو کسی کے لیے چاند کی چاندنی فرحت کا باعث تھی۔ لیکن ان تمام تصورات نے 50 سال پہلے اس لمحے دم توڑ دیا جب پہلے انسان نے چاند پر قدم رکھ کر انسانی ترقی کو ایک نئے عہد سے ہمکنار کیا۔ اگر انسانی تاریخ میں کامیابیوں کی فہرست ترتیب دی جائے تو بلا شبہ انسان کا چاند کو چھو لینا عظیم کامیابیوں میں سے ایک کہلائے گا۔ لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ 1961 تک ہمیں ذرہ برابر علم نہیں تھا کہ چاند پر جانا ہمارے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر ہوگا۔ اسی انوکھے خواب کی تکمیل کے لیے 1958 سے 1963 تک ناسا نے مرکری پروجیکٹ کو لانچ کیا، جس کے لیے اس وقت 28 کروڑ امریکی ڈالر خرچ ہوئے، جبکہ 2 لاکھ امریکی ایکسپرٹس نے دن رات محنت کی۔ اس پروجیکٹ کے تحت 20 انسانوں کے ساتھ جبکہ 6 بغیر انسانوں کے مشنز خلا میں بھیجے گئے۔ مون لینڈنگ کو نظر انداز کرنا بےحد مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کا انسانی ترقی کے اندر بہت بڑا رول ہے۔ اگر مون لینڈنگ نہ ہوئی ہوتی تو شاید آج ہم مریخ پہ جانے کے سپنے نہ دیکھ رہے ہوتے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ بھئی مون لینڈنگ نہیں ہوئی اور حقائق جو ہیں ان سے اگر ہم منہ موڑ کے بات کریں گے تو یہ میرے خیال سے ناانصافی ہوگی۔ تو مون لینڈنگ کا انکار اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس میں بہت سی حقیقتیں شامل ہیں، جس میں سایوں کا بننا یا ریٹرو ریفریکٹر، تو ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ مرکری پروجیکٹ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ پہلا پروجیکٹ تھا کہ جس میں انسان کو خلا میں بھیجا گیا۔ اگر مرکری مشن جو مرکری پروجیکٹس تھے اگر یہ ناکام ہو جاتے تو یقیناً اپولو مشن لانچ ہونا ناممکن تھا۔ انسان کو خلا کے تابناک سمندر میں اتارنے کے بعد سائنسدانوں کا اگلا مسکن زمین سے قریب ترین ٹھکانہ تھا، جس کے لیے 1966 میں 7 مشنز پر مبنی سرویئر نامی پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ سرویئر پروجیکٹ کے تحت 1966 سے 1968 تک چاند کے مختلف علاقوں پر خلائی گاڑیاں اتار کر جائزہ لیا گیا کہ درجہ حرارت اور دیگر عوامل کے لحاظ سے کون سی جگہ مون لینڈنگ کے لیے موزوں ہے اور کون سی نہیں۔ 55 سال پہلے بھیجی گئی گاڑیاں آج بھی چاند کی سطح پر چونکی تو موجود ہیں۔ سرویئر پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ اپولو پروجیکٹ پہ بھی محنت جاری رکھی گئی۔ یوں 6 سال کی انتھک محنت کے بعد اپولو 1 کی لانچنگ کے لیے سائنسدان پر اعتماد دکھنا شروع ہو گئے۔ 27 جنوری 1967 کو اپولو 1 کی ٹیسٹنگ کی گئی۔ اس کے عملے میں گیریسم، ایڈوارڈ اور راجر شامل تھے۔ ابھی عملہ اندر داخل ہو کر مختلف آلات کی آزمائش میں مصروف تھا کہ راکٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ ناسا کے عملے کی کوششوں کے باوجود ان خلا بازوں کو باہر نہ نکالا جا سکا اور تینوں جل کر ہلاک ہو گئے۔ اپولو 1 میں جو سائنسدان ہلاک ہوئے تو ان کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ پڑا۔ اس کی وجہ سے اپولو مشن کئی عرصے تک جو ہے وہ ملتوی ہو گیا۔ تو اگر وہ ہلاک نہ ہوتے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 1969 کی بجائے شاید 1968 کے اندر یا 1967 کے اندر انسان جو ہے وہ چاند پہ پہنچ جاتا۔ تو اپولو 1 جو مشن تھا اس کی جو سانحہ ہوا تو اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے اپولو سیریز کے اوپر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپولو ناسا کا وہ مشن ہے جو انسان کو چاند پر لے کر گیا، لیکن اپولو 1 ناسا کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ تھی جس میں خلاباز شامل تھے، لیکن وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں آگے آنے والے مشنز میں تکنیکی خرابیوں کو صحیح کرنے کا موقع ملا۔ اپولو پروجیکٹ کی معطلی کے دوران اپولو 4، 5، 6 کو ٹیسٹ کر کے ان پر تحقیق کی گئی
اور مزید ظاہر ہونے والی خامیوں کو ختم کیا گیا، جس کے بعد 11 اکتوبر 1968 کو اپولو 7 لانچ کیا گیا۔ خلاباز ڈان ایسیلے، سکیرا اور گینگنم اس تاریخی مشن کا حصہ بنے۔ اس مشن نے تقریباً 11 دن زمین کے مدار میں گزارے اور اس کے بعد کامیابی سے لوٹ آیا، جس نے سائنسدانوں کو بے پناہ حوصلہ دیا اور چاند کو چھونے کی بےتابی بڑھنے لگی۔ شاید یہ انسانی فطرت ہے کہ چاند کو دیکھتے ہی اس کو چھونے کی تمنا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں یہ شعر خاصا استعمال کیا جاتا ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ بہرحال 21 دسمبر 1968 کو ناسا نے اپولو 8 لانچ کیا۔ بورمین، ولیم اور لوول جس کا حصہ بنے۔ یہ پہلی بار تھا جب انسان نے زمین کے مدار سے نکل کر چاند کے مدار کا چکر لگایا۔ چونکہ اس دوران چاند پر لینڈنگ کے لیے کیپسول تیاری کے مراحل میں تھا، جس وجہ سے یہ خلاباز چاند پر نہ اتر سکے، مگر انہوں نے مدار میں رہتے ہوئے چاند کی روشن سطح کا انتہائی قریب سے جائزہ لیا۔ اس مشن کے دوران خلابازوں نے چاند کے گرد چکر لگاتے ہوئے ارتھ رائز نامی مشہور زمانہ ویڈیو بھی بنائی، جو آج بھی ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ 3 مارچ 1969 کو اپولو 9 مشن لانچ کیا گیا، جس کے تحت جیمز، ڈیوڈ اور رسل کو خلا کے سفر پر روانہ کیا گیا، جنہوں نے زمین کے مدار میں رہتے ہوئے نیویگیشن سسٹم اور بیک اپ سپورٹ سسٹم اور انجنز کے متعلق معلومات حاصل کیں، تاکہ مستقبل میں چاند پر جانے والے خلابازوں کو دوران سفر ان آلات کے استعمال کے وقت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 18 مئی 1969 کو اپولو 10 لانچ کیا گیا۔ یوگین تھامسن اور جان ینگ اس تاریخی سفر کا حصہ بنے۔ یہ پہلا مشن تھا جو چاند پر اترنے کے مکمل آلات سے لیس تھا۔ اس مشن نے چاند کی سطح سے محض 14 کلومیٹر کی بلندی پر اڑان کر کے ریکارڈ قائم کیا اور انتہائی باریکی سے چاند پر انسان کے اترنے کے لیے موزوں جگہوں کا چناؤ کیا۔ 16 جنوری 1969 کو آخرکار ناسا نے مشہور زمانہ اپولو 11 مشن لانچ کیا۔ 5 4 3 2 1 0 all engine running. We have a liftoff on Apollo 11. جس کا مقصد چاند کی سطح پر اترنا تھا۔ اس مشن میں 3 خلاباز شامل تھے: نیل آرمسٹرانگ، بز آلڈرن اور مائیکل کولن۔ یہ راکٹ 2 حصوں پر مشتمل تھا، ایک حصے کو لیونار آربیٹر جبکہ دوسرے حصے کو لیونار لینڈر کہتے ہیں۔ جب زمین سے راکٹ لانچ کیا جاتا ہے چاند کی طرف جتنے بھی راکٹ بھیجے گئے تو اس کے 2 حصے تھے، ایک لونر لینڈر کہلاتا ہے، دوسرا جو ہے لونر آربیٹر ہے۔ چاند پر جانے والی اپولو اسپیس کرافٹ کے 2 حصے تھے، ایک لونر ماڈیول اور ایک لونر لینڈر، یعنی چاند گاڑی جو کہ چاند پر اتری اور لونر ماڈیول جو کہ چاند کے ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ تو لونر لینڈر جو ہے اس نے چاند کے اوپر لینڈ کرنا تھا اور لونر آربیٹر وہ حصہ تھا راکٹ کا جو چاند کے گرد گھومتا رہتا۔ تو لونر لینڈر کے اندر سائنسدان موجود تھے، 2 سائنسدان لونر لینڈر کے اندر موجود تھے جنہوں نے چاند کے اوپر چہل قدمی کی اور چاند کے اوپر لینڈ کیا، اور ایک سائنسدان لونر آربیٹر میں موجود تھا جو چاند کے گرد چکر لگاتا رہا اور اس مشین کو کنٹرول کرتا رہا۔ تو جب اپولو مشن مکمل ہوتا تو وہ دونوں سائنسدان لونر لینڈر کے اندر بیٹھتے، لونر لینڈر کے ساتھ جو چھوٹے سے راکٹس لگے ہوئے تھے وہ اس کو اڑا کے اوپر جو لونر آربیٹر تھا چاند کے آربٹ کے اندر جو ایک ہمارا راکٹ کا جو دوسرا حصہ گھوم رہا تھا تو اس کے ساتھ جا کے وہ اٹیچ ہو جاتے اور وہ پھر دوبارہ سے ایک راکٹ بن کے زمین کی طرف واپس آ جاتا۔ اپولو 11 میں استعمال ہونے والے لیونار آربیٹر کو کولمبیا نام دیا گیا، جبکہ لیونار لینڈر کو ایگل نام دیا گیا۔ کولمبیا دراصل وہ حصہ تھا جو کہ چاند کے گرد چکر لگاتا رہا۔ اس میں مائیکل کولن سوار تھے، جبکہ ایگل نے چاند کی سطح پر لینڈ کیا۔ اس میں نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن سوار تھے۔ ایگل لینڈر کو چاند پر اترتے وقت جہاں تکنیکی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہاں یہ بھی انکشاف ہوا
کہ اس میں 25 سیکنڈز کی اڑان کے لیے فیول رہ گیا ہے، یعنی اگر معمولی سی غلطی بھی سرزد ہو گئی تو دونوں خلاباز ہمیشہ کے لیے چاند پر قید ہو سکتے ہیں۔ ایگل لینڈر کی لینڈنگ کے فوراً بعد بز آلڈرن نے مذہبی کلمات پڑھے، جس کے بعد دروازہ کھول کر نیل آرمسٹرانگ یہ تاریخی جملہ کہتے ہوئے اترے: انسان کا ایک چھوٹا سا قدم، انسانیت کے لیے لمبی چھلانگ۔ اس منظر کو اس وقت دنیا کے تقریباً 60 لاکھ انسانوں نے اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھا۔ اگلے 2.5 گھنٹے تک دونوں سائنسدانوں نے چاند پر چہل قدمی کی، تصاویر کھینچیں، امریکہ کا جھنڈا لگایا، پتھر اور گرد جمع کی، جس کے بعد نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن واپس ایگل میں آ گئے اور 7 گھنٹے تک نیند پوری کی اور واپسی کی تیاری کی۔ معلوم ہوا انجن کو آن کرنے والا سرکٹ بریکر ٹوٹ چکا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے بال پین کی مدد سے سرکٹ مکمل کیا اور انجن سٹارٹ ہوا۔ یوں نیل آرمسٹرانگ نے خود کو اور بز آلڈرن کو ہمیشہ کے لیے چاند کی سطح پر قید ہونے سے بچا لیا۔ بز آلڈرن اور نیل آرمسٹرانگ چاند پر امریکی پرچم اور ایک صفحے پر اپنا پیغام بم آٹوگراف چھوڑ کر آئے۔ پیغام یوں تھا: ہم سیارہ زمین کے انسان ہیں اور پہلے انسان ہیں جس نے چاند پر قدم رکھا۔ جولائی 1969 عیسوی ہم سب کے لیے امن کا پیغام لائے ہیں۔ انجن نے اڑان بھری اور کولمبیا راکٹ کے ساتھ منسلک ہو گیا، جہاں مائیکل کولن ان کے منتظر تھے۔ 24 جولائی 1969 کو یہ ہیروز زمین پر پہنچے تو انہیں فوراً دنیا سے الگ 3 ہفتے تک تنہائی میں رکھا گیا، اس خدشے کے باعث کہ چاند سے کوئی جان لیوا جراثیم اپنے ساتھ نہ لائے ہوں۔ لیکن 3 ہفتے بعد انہیں باہر لایا گیا اور عام پبلک نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی صدر نے ان کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا، ٹی وی چینل نے ان کے انٹرویو لیے۔ آج ہم بیٹھے جو سوچ رہے ہیں کہ ہم مارس پہ جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، ہم کائنات کی وسطوں کے متعلق سوچنا شروع ہو گئے ہیں، ہم چاند کے اوپر انسانی کالونی بنانے کے متعلق جو سوچ رہے ہیں، مریخ کے اوپر انسانی کالونی بنانے کے متعلق جو سوچ رہے ہیں، اس کے اندر اپولو 11 مشن کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر اپولو مشن ناکام ہو جاتے تو یقیناً آج ہم یہاں پہ بیٹھے کم از کم یہ باتیں نہ سوچ رہے ہوتے۔ ہمارا مشن ابھی فی الحال وہ چاند ہی ہوتا جسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ 14 نومبر 1969 کو ناسا نے اپولو 12 مشن لانچ کیا۔ پیٹے کونارڈ، ایلن بین اور گارڈن جونیئر نامی 3 خلاباز اس مشن کا حصہ بنے، اور انسانی تاریخ میں یہ دوسری مرتبہ تھا جب انسان نے چاند پر قدم رکھا۔ اس دوران انہوں نے چاند پر 7 گھنٹے گزارے، مختلف پتھر جمع کیے۔ انہیں کی سرویر 3 نامی خلائی گاڑی بھی ملی، جس نے اپریل 1967 کو چاند پر لینڈ کیا تھا۔ سرویر 3 کے کچھ حصے یہ سائنسدان تحقیق کی غرض سے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب زمین پر آ کر اس خلائی گاڑی پر تحقیق کی گئی تو سائنسدان حیران رہ گئے کہ سرویر 3 پر موجود بیکٹیریا چاند کی سطح پر 2 سال گزارنے کے باوجود زندہ اور صحیح سلامت تھے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جب کسی ایسی مشین پر تحقیق کی گئی جو 2 سال زمین سے باہر کسی علاقے میں گزار کر آئی تھی۔ اس واقعے سے سائنسدانوں کو سبق ملا کہ یہ جراثیم انتہائی سخت ماحول میں بھی زندہ رہ لیتے ہیں۔ اسی خاطر اب سائنسدان کسی خلائی گاڑی کو کسی بھی سیارے کے قریب کسی بھی ایسے علاقے میں لینڈ نہیں کرتے جہاں زندگی کا چانس موجود ہو۔ اسی لیے 2017 میں کیسینی خلائی گاڑی کو زحل سے ٹکرا کر تباہ کر دیا گیا کہ یہ کہیں زحل کے چاند انسلادس سے نہ ٹکرا جائے، کیونکہ وہاں گرم پانی کے سمندروں کے باعث زندگی کی موجودگی کا بہت زیادہ چانس ہے۔
یہی وجہ ہے کہ مریخ کی سطح پر مشن اتارنے سے پہلے سائنسدان بہت سوچ بچار کرتے رہے کہ زمین کے جراثیم مریخ پر پھیل گئے تو بعد میں تحقیق سے معلوم نہیں ہو پائے گا کہ آیا مریخ پر پہلے سے کوئی زندگی موجود تھی کہ نہیں۔ بہرحال اپولو 12 مشن بھی کامیابی سے زمین پر لوٹ آیا۔ 11 اپریل 1970 کو ناسا نے اپولو 13 مشن لانچ کیا۔ یہ مشن اپولو مشن کی سیریز کا سب سے خوفناک مشن ثابت ہوا۔ اس مشن کی ہیبت کے باعث اس پر ہالی ووڈ نے فلم بھی تخلیق کی۔ اگلی قسط میں ہم اس مشن کا تفصیلی ذکر کریں گے اور اپولو مشنز پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب بھی اپنے ماہرین سے حاصل کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔